نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ ابھی بھی ان آیتوں کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو، معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جگہ پر چھوڑ کر واپس پلٹے تھے، تو واپس پلٹ کر ایک پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر جب اپنی اولاد اوجھل ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھی۔ جب کوئی انسان کو پریشانی ہو یا کوئی تکلیف ہو، ویسے بھی جب اس طرح کی دعائیں کی جائے تو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ وہ تو انبیاء اکرام تھے، ہمیں بھی اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ماحول تھا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی، فوراً 2 رکعت نفل قضائے حاجت کی نیت سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے تو ان کی من وعن دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی اس طرح کی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا لینے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا یہ کی تھی کہ اللہ میں ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو، اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں ہیں اور ایسی وادی ہے کہ یہاں آبادی بھی نہیں ہوتی، بس آپ اس علاقے کو آبادی والا بنا دیجئے اور یہاں سے ان کو آبادی والا نہیں بلکہ پھلوں والا ان کو بنا دیجئے تاکہ شکر ادا کریں۔ وہ دن تھا، آج کے دن ابھی تک وہاں پہ صحیح طریقے سے آبادی نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح کے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دل بنا دے، مائل کر دے جو اس گھر کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی کہ دیکھیں آج تک، اس وقت سے آج تک لوگ کھینچے ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی عمرے کے لیے جا رہا، کوئی حج کے لیے جا رہا، اور لاکھوں کا مجمع وہاں ہر وقت جمع رہتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی آپ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، ہم چھپائیں یا ظاہر کریں، وہ تو سینوں کے اندر دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ آنکھوں کے اشاروں کو بھی جاننے والا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ وہ زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں، کوئی چیز بھی اللہ رب العزت سے مخفی نہیں، بلکہ اندھیری رات کے اندر کالی چونٹی بھی چلنے والی ہو، اس کے پاؤں کی آہن کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ہم جتنا بھی چاہیں چھپ کر گناہ کر لیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی پہاڑی کے اندر چلے جائیں، کھڑکیاں بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، سب کچھ بند کر لیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت موجود ہے اور ہر مقام پر دیکھ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کیمرے کے آنکھ کے بجائے اللہ رب العزت کا خوف دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔
اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق پوتے ہیں کہ دونوں حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے اور اسماعیل بھی پیدا ہوئے آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مفسر نے لکھی ہے کہ 99 سال تھی جب خوشخبری آ کے فرشتے نے دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس وقت اہلیہ بوڑھی ہو گئی تھی، وہ مسکرائی تھی، جس کا تذکرہ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا ہے کہ اس وقت کہاں سے ہمیں بچہ ہوگا، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، میں بانجھ ہو چکی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس وقت چاہے جیسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 99 سال کے اندر اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔ اتنے عمر کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں کے اندر بھی گزرا کہ دعا کے قبولیت کے 2-3 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یا تو جو مانگو وہ تمہیں دے دیا جائے، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کوئی پریشانی تم سے دور کر دی جائے جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تیسری دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ ذخیرہ بن جاتی ہے جو قیامت کے دن وہ تمہیں ملے گی۔ اس لیے دعا سے ہاتھ پھیرنا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ دعا قبول ہوگی یا کوئی مصیبت چلے گی یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب بے شک مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی نمازوں کا قائم کرنے والے بنا دیجئے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نمازی متوجہ ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد جو مستقبل آنے والی ہے ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر فرمایا کہ ہمارے پروردگار بے شک آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آخر میں پھر اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہمارے پروردگار بے شک مجھے آپ بخش دیجئے اور میرے والدین کو آپ بخش دیجئے اور تمام مومنین کو قیامت کے دن حساب کے دن سے بچا لیجئے، ان کی مغفرت فرما لیجئے۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ ہمیں اس کا ماحول بنا دینا چاہیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن کی آیت بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے، اپنی مغفرت بھی، اپنے والدین کی بھی مغفرت بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اس کے حق میں قبول بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کہ اس کے سہارے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے سے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ قدر ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے، کافر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کیوں دعا کی؟ مفسر نے لکھا ہے کہ والدہ تو مسلمان ہو گئی تھی لیکن والد آخر تک نافرمان رہا، مشرک رہا اور وہ بتوں کو پوجا کیا کرتا تھا، بت بنا کر بیچا بھی کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق مفسر نے جواب یہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے آخر تک نافرمان ہونے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا آزر نے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہوں گا، وعدہ کر کے گئے تھے۔ لیکن جب سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے پتہ چل چکا کہ یہ نافرمانی کی حالت میں، شرک کی حالت میں ہی اس کو موت آئے گی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا ان کے لیے نہیں کی تھی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں مخفی اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہیں آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ہبہ کیا بڑھاپے کے اندر، بڑی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دیجئے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی نمازوں کے قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار بے شک مجھے معاف کیجئے، میری مغفرت کیجئے اور میرے والدین کے بھی۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مؤمنین کی قیامت کے دن مغفرت کیجئے۔